اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ الْحَكِيمُ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سورہ مبارکہ نساء کی آیہ کریمہ اس مقام پر ایک مرتبہ پھر پڑھی گئی۔ عنوان گفتگو عقیدہ امامت، ولایت، وصایت، وزارت، امارت اور خلافت امیر المومنین رہا۔ پروردگار عالم اپنے اس کلام میں اپنے حبیب سے بات کر رہا ہے۔ ویسے بھی پورا قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو کو کہتے ہیں۔ جو لہجہ اللہ کا اپنے نبی کے ساتھ ہے وہ عاشقوں والا لہجہ ہے، جسے بنانے کے بعد وہ اپنے ہاتھوں کو مبارکباد دے اور ساری کائنات اس پہ قربان کر دے، اور اسی کی وجہ سے ساری کائنات کو وہ خلق کرے اور اسی کی وجہ سے ساری کائنات کو وہ محفوظ رکھے۔ اس اپنے پیارے نبی سے اللہ بات کر رہا ہے، بس تمہارے رب کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو اپنے مشاجرات میں تمہیں اپنا حکم نہ مانے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور پھر جب تم فیصلہ سنا دو تو فیصلے کو ایسے تسلیم کریں جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ عزیزان گرامی، امت کی نجات ایک نسخے میں پوشیدہ ہے۔ مسلمانوں کے سینکڑوں سال سے مسائل اور جو نظر آ رہا ہے اس کے مطابق ابھی مسائل بڑھیں گے، پیچیدگیاں بڑھیں گی۔ اس کا ایک موٹا سبب ہے علی کو چھوڑ دینا، اس کا واضح سبب ہے اہل بیت سے دوری۔ امت کی نجات کا محمد وآل محمد امت کی نجات کا واحد رستہ یہ ہے کہ نفس مصطفیٰ حیدر کرار کی اولویت کو، اہمیت کو، آقائیت کو، مولائیت کو اور خلافت کو مان لیا جائے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پہ۔ اور معقول بات ہوگی اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں گفتگو ہوگی، اور میری یہ
کوتاہی ہوگی کہ کوئی ایسی بات کروں کہ جو سنی شیعہ کے نزدیک تمام مسلمانوں کے نزدیک مشترک اور متفق نہ ہو۔ علماء اہل سنت بھی تشریف فرمائے ہیں، فیروز الدین صاحب، عبداللہ صاحب، یہ مضبوط علماء اپنے اپنے مکتبوں کے ہیں، اور خاص طور پر رحمانی صاحب کی تو شاید ساری زندگی اس جد و جہد میں گزر گئی، لہٰذا اب دیکھیے انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، جو جز ہوتا ہے وہ کل کا متم ہوتا ہے، اور اتمام کل کے لیے اب اس کا یعنی جو جزو مصطفیٰ ہے، جو جزو مصطفیٰ ہے، جو جزء مصطفیٰ ہے، اس کو برابری کرنے کے لیے وجود ایسا ہی چاہیے جو نفس مصطفیٰ ہو۔ لہذا بضعۃ الرسول کے ساتھ اگر کوئی آئے گا تو نفس رسول آئے گا۔ لولا علی لما کان لفاطمۃ کفوا علی وجہ الارض، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے لیے کوئی شوہر نہ ہوتا، حضرت مریم کے برابر کوئی نہیں تھا، لہذا حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اب آپ غور فرمائیں، کبھی آپ نے سنا ہے کسی کا نام مسلمانوں میں ابراہیم محمد رہا ہو؟ محمد ابراہیم ملے گا۔ عیسیٰ محمد کسی کا نام سنا؟ جی محمد عیسیٰ ملے گا، مگر آپ نے علی محمد نہیں سنا؟ آپ نے محمد علی نہیں سنا؟ یہ واحد دو نام ہیں جنہیں آپ آگے پیچھے کرتے رہیے، حقیقت ایک ہی ہے۔ آپ نے غور فرمایا کہ حضرت علی اکبر، جن کا آج دن ہے اور آج کی مجلس میں نام حضرت علی اکبر ہے، وہ شبیہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی مکرم کی شبیہ۔ اللہم شہد علی ہؤلاء القوم، امام حسین نے عاشور کے دن حضرت علی اکبر کو بھیجتے ہوئے یزیدی لشکر سے نہیں کہا، اپنے گھر والوں سے نہیں، بلکہ اللہ سے مناجات میں کہا، یا اللہ گواہ بن جا من تشبہ برسولک، اب اسے بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول سے مشابہ ہے، خلقاً و خلقاً و منطقہ، اس کا اخلاق بھی تیرے نبی جیسا ہے، اس کا بولنا بھی تیرے نبی جیسا ہے، اس کی ساخت اور اس کی شکل اور اس کے شمائل بھی تیرے نبی جیسے ہیں۔ یہ میرا سوال یہ تھا کہ حضرت علی اکبر شبیہ رسول ہے نا، حضرت علی اکبر شبیہ مصطفیٰ ہیں، تو محمد نام ہونا چاہیے تھا۔ شکل نبی جیسی ہے، نام علی۔ یہ ساری مثالیں وہ دے رہا ہوں کہ یہ دو نہیں ہیں، ان دونوں کی حقیقت ایک ہی ہے، بلا تشبیہ۔ ان بچوں جوانوں کے لیے اور اپنے سطح عموم سے ذرا کے مطابق بات کروں کہ سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک طرف لوگو بنا ہوا ہوتا ہے مملکت کا لوگو، اور ایک جانب پیسے لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک طرف سے دیکھیں تو مالیت نظر آئے، ایک طرف سے دیکھیں تو حیثیت نظر آئے۔ نبی علی کی حیثیت ہے، علی نبی کی مالیت ہے، یہ دو نہیں ہے۔ آپ غور فرمائیں، قرآن مجید میں پروردگار عالم نے اپنے نبی سے خطاب کیا، یا ایھا النبی قاتل المشرکین والمنافقین، اے میرے حبیب مشرکوں اور منافقوں کو قتل کریں۔ ذرا سینے پر ہاتھ کر رکھ کے تاریخ کے صفحات پلٹ کر بتائیے، نبی مکرم نے مشرکوں میں اور منافقوں میں سرکار دو جہاں نے کس کس کو قتل کیا؟ رحمت للعالمین کے ہاتھ میں تو تلوار جچتی نہیں ہے، کبھی سرکار نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ حکم یہ آ رہا ہے نبی مکرم کو کہ قتل کریں، تو نبی کو جو اللہ نے حکم دیا تھا کہ مشرکوں کو، اچھا مشرکوں کو اگر کہیں مل بھی جائے، ایک واقعہ ہے
تو ایک واقعہ اور ہزاروں مشرکوں کا قتل. یعنی سرکار کے دست مبارک سے، وہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن چلیں مان لیتے ہیں، تاریخ کہہ رہی ہے کہ سرکار نے کے ہاتھ سے ایک آدمی مارا گیا، ٹھیک ہے، لیکن چلیں تاریخ کو مان لیتے ہیں. ہزاروں مشرکوں کو قتل کرنا کیا گیا، مارے گئے. وہ مارتے تھے اس لیے مارے گئے، وہ حملہ کرتے تھے اس لیے کہ کوئی جنگ بھی مشرکوں کے علاقوں میں نہیں ہوئی ہے. جتنا جہاد ہوا ہے نا نبی مکرم کا، 80 جنگوں کا سامنا کیا ہے سرکار نے، سب کے سب مدینے کے قریب ہوئی ہیں. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ لڑنے آئے تھے. اس موضوع پر پھر کبھی اور بات ہو. نبی مکرم نے کبھی حملہ نہیں کیا، ہمیشہ وہاں سے حملہ ہوا، سرکار نے دفاع کے لیے اپنا لشکر تیار کیا. مسلمان مجاہدوں کو، صحابہ کرام کو کہا چلو ان کو جواب دینا ہے. اس 80 جنگوں میں، وہ غزوات ہوں، وہ سرایا ہوں جن میں آپ خود شریک ہوئے، جن میں آپ خود شریک نہیں ہوئے، وہ سب ملا کے 80 جنگوں میں سرکار نے کتنے لوگوں کو مارا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے میرے حبیب مشرکوں اور کافروں کو، مشرکوں اور منافقوں کو قتل کرو. تو مشرکوں کو مان لیتے ہیں کہ اگر حضرت نے تاریخ کا ایک صفحہ بتا رہا ہے، لیکن منافق کتنے مارے؟ ایک جانب سرکار دو جہاں کے لیے یہ حکم ہے کہ اے میرے نبی مشرکوں اور کافروں کو قتل کرو، اور دوسری آیت کے اندر بڑا عجیب جملہ ہے، اور جملہ یہ ہے وَلَا تُكَلَّفْ إِلَّا نَفْسَكَ، یہ کام نہ کرے مگر آپ جیسا کرے. بھائی صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. بہت بڑا مجمع ہے، صلوات بھرپور نہیں ہو رہی. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ میرا مضمون آپ پر روشن ہے. آپ ذرا غور فرمائیں، یہ دو ہستیاں واحد، اثنین ہیں مگر واحد، ہیں دو مگر حقیقت ان دونوں کی ایک. مصلی الی القبلتین کتنے لوگ ہیں؟ یا نبی ہیں یا علی، جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہو، سوائے مولا نبی کے اور مولا علی کے کوئی اور نہیں ہے. جی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ آسمان سے جنت سے غذا آئی، اللہ نے حکم دیا، فرشتے نے وحی نازل کیا ہے میرے نبی یہ آپ کے ساتھ وہ کھائے جو آپ جیسا ہو. تو اب تاریخ تو کہتی ہے کہ شخصیات آتی رہیں مگر نبی لوٹاتے رہے، اور بلایا خاص طور پہ کہا علی کو بلاؤ. بھائی اتنی لمبی لسٹ اور فہرست بنے گی میرے اس مدعا کے اوپر کہ کہاں کہاں ڈھونڈو گے علی کو نبی سے علیحدہ کرنے کی کوئی مثال، اور کہاں تمہیں نہیں ملے گی علی اور نبی ایک حقیقت ہے، اور دو جان، دو شکلیں ہیں، دو قالب ہیں مگر حقیقت ایک ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا شب ہجرت کیا ہوا؟ تھوڑی گردن ہلا دو، بات کرو مجھ سے. شب ہجرت کیا ہوا؟ شب ہجرت یہ نہیں ہوا کہ نبی نے فرمایا میرے بستر پہ سو جاؤ، مولا علی نے فرمایا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی، سرکار نے فرمایا ہاں تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی. مولا علی نے پہلے سجدہ شکر کیا ہے. یہ تاریخ میں پہلا سجدہ شکر ہے جو اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ ہر نعمت کے پانے پر سجدہ شکر شریعت میں مستحب ہو گیا. ہاں علی مولا نے علی مولا نے اپنی جان کا نبی پر فدا ہونا اللہ کی نعمت جانا، اور سو گئے میرے مولا بستر رسول پر. اور عجیب بات یہ ہے کہ ساری رات وہ یہ سمجھتے رہے کہ نبی سو رہے ہیں. میں ایک جملہ کہہ دوں، وہ کوئی بھی ہو مگر کیونکہ نبی جیسا مان رہے تھے نا تو علی بھی بچے اور نبی بھی بچے. بھائی مل کر بولیے. اور بلند صلوات پڑھ لیں نبی کی طرف.
ایک اور بلند صلوات نبی کے ذات میں. بات روشن ہے میری جی؟ میرا دل کر رہا ہے کہ ذرا شب ہجرت ذرا رکوں تھوڑی دیر. سرکار کے بستر پر مولا علی سو رہے ہیں اور چادر لے کر ایسے سوئے کہ میں نے آج تک ایسے کبھی نیند ہی نہیں لی. جس علی کو سونے کی عادت ہی نہیں تھی، یعنی جو اپنے اعصاب پر تسلط حاصل کر لے اسے علی کہا جاتا ہے. ہاں یہ مشکل ہے، عادتوں کے خلاف جانا. توجہ چاہوں گا، عادت کے خلاف جانا یہ بہت مشکل کام ہے. ہاں جو دشمن پر غالب آ جائے اور اپنے اوپر ہی غالب نہ ہو، وہ کھلے غالب کیسے ہوگا؟ توجہ نہیں کر رہے آپ حضرات. صلوات پڑھ لیں نبی اور آل نبی پر. عزیزو، بات بہت روشن ہے کہ جو سویا تو نفس رسول تھا، اٹھا تو نفس اللہ بن گیا. میری جگہ سو جاؤ. تو یہ نفس رسول نبی اپنی جگہ سلا کے گئے ہیں جی، اور چادر لے کے سوئے ہیں اور بڑے اطمینان سے سوئے ہیں. اور یہ جو چادر ان پر آتی ہے نا، وہ چادر بھی نور کی چادر ہے. ہاں، نبی اپنے اوپر لیں تو ان پہ پوری، امام حسن آ جائیں تب بھی پوری، امام حسین آ جائیں جب بھی مکمل، مولا علی آ جائیں تب بھی مکمل، جناب زہرا آ جائیں تب بھی مکمل. یہ کیسی چادر ہے کہ ایک پر بھی پوری، پانچ پر بھی پوری. ہمارے ہاں اردو میں محاورہ کہا جاتا ہے، چادر دیکھ کر پیر پھیلاؤ. اہل بیت کیا قصہ کچھ اور ہے، چادر انہیں دیکھ کے پھیلتی ہے. جی یہ گھرانہ کوئی اور گھرانہ ہے. فضائل کے باب میں میری یہ آخری حاضری ہے. کل صرف بیان مصائب ہیں، اس لیے میں نے اپنے بیان کا تتمہ پیش کیا کہ نتیجہ بحث ولایت و امامت، بحث خلافت و وزارت و امارت، بحث حجیت، یہ ساری بحثوں کا نتیجہ ایک ہی ہے کہ کسی طرح امت کو متوجہ کیا جاتا رہے کہ آ جاؤ پلٹ کر اس دروازے پر جو دروازہ نبی دے کر گئے ہیں. آ جاؤ اس گھرانے کی اطاعت میں جن کی اطاعت نبی واجب کر کے گئے ہیں. کوئی بات نہیں، صبح کا بھولا شام گھر آ جائے تو خاص نقصان نہیں ہوتا. جب تک یہ نفس جاری ہیں، جب تک مسلمانوں کی امت واحدہ جاری ہے، اس امت کو امت واحدہ بنانے کا بھی اگر کوئی نسخہ ہے تو وہ ولایت مولا علی ہے. عزیزان گرامی، آج 9 محرم ہے اور پوری دنیا میں بالخصوص ہمارے خطے میں، اس ایشیائی علاقے میں تقریباً ہر ملک میں آج 9 محرم ہے. اور پورے پاکستان میں عزاداری سید الشہداء تمام مسالک کے لوگ اپنے اپنے انداز سے منعقد کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ آج میں کچھ اپنے حقوق اور اپنے مسائل اس منبر سے بیان کرتا ہوں، اور ہمارا کام ہے دروازہ بجاتے رہنا. امید ہے کہ ایک دن دروازہ کھل جائے گا. کم سے کم ہمیں اپنے حقوق کا علم ہونا چاہیے. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پاکستان جس نسخے کے تحت بنایا ہے وہ نسخہ یہی تھا. قائد اعظم نے پہلا کام تو یہ کیا کہ مسلمانان بر صغیر کے مسائل کو ذکر کیا. جی سب سے پہلا کام قائد اعظم کا یہ تھا. اس سے پہلے علامہ اقبال نے اپنے اشعار کے اندر، اور شخصیات نے، کوئی 80-90 شخصیات ہیں جن کے کلیدی کردار تھے اس خطے کے اندر مسلمانوں کے حقوق کی بحالی میں، لیکن سربراہی قائد اعظم محمد علی جناح کی. انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ لوگوں کو ان کے مسائل سے آگاہ کیا. تمہارے مسائل کیا ہیں؟ تمہاری چیز ہے بھائی جو کسی اور کے ہاتھ میں ہے، تمہاری چیز ہے جو کہیں اور چلی گئی ہے، یہ تمہاری چیز تھی جس کی طرف تمہاری غفلت ہے. یہ قائد اعظم نے کیا. دوسرا، ان مسائل کا حل بیان کیا. یعنی مسائل ہی بیان نہیں کیا بلکہ مسائل کا حل بھی پیش کیا جائے. مسائل صرف بتانے تھا
ممکن ہے کہ جنہیں آپ بتا رہے ہیں ان کے پاس اس سے اچھا حل ہو، لیکن آپ کے پاس بھی کوئی حل ہے؟ مسائل کے بعد ان کے حل کی تلاش کے لیے آپ لوگ بولتے ہیں تھنک ٹینکس کا ہونا، اعلیٰ ذہنوں کا، منصوبہ گروں کا اور ہوشیار لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ وہ طے کریں، وہ بتائیں، وہ مشورہ دیں کہ ان مسئلوں کا حل کیا ہے۔ لہٰذا میں الحمدللہ قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد علی نقوی، قائد وحدت مجلس وحدت المسلمین علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، اور جو ان دونوں جماعتوں سے جن کا ویسا تنظیمی تعلق نہیں ہے، مظفر آباد سے مفتی کفایت صاحب اور پاکستان کی اہم ترین شخصیات سے اس موضوع پر رابطہ کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے مسئلے رکھتا ہوں۔ اتفاق سے مجلس میں سیکرٹری جنرل جناب مولانا شبیر میثمی صاحب بھی تشریف فرمائے، مجلس وحدت کے دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تمام ہماری جماعتوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں شیعہ علماء کونسل، مجلس وحدت المسلمین، جعفری الائنس، پاک محرم، تنظیم عزاداری، تنظیم عزا، ایس آر سی، بوتراب اسکاؤٹ، پاک حیدری اسکاؤٹ، آئی ایس او کے جوان، جے ایس او کے جوان، یہ سب ماشاءاللہ اپنی اپنی جگہ اپنے خدمات کو انجام دے رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے بہت ہی وقت کی تنگی ہے، کچھ تاخیر سے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اپنے کچھ مسائل کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو عالمی سطح پر ذرا توجہ کریں، یہ مظلوم کا ماتم ہے، یہ مظلوم کا ذکر ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ کائنات کے سب سے بڑے مظلوم کا ذکر ہو رہا ہو اور موجودہ مظلومین کو یاد نہ کیا جائے۔ لہٰذا میں آپ سے چاہوں گا کہ اپنی توجہ بڑھائیں اس بات کی طرف کہ اس وقت عالمی سطح پر جو ہمارے مسائل ہیں ان میں سب سے اہم ترین مسئلہ جو ہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہے۔ کیا ہو رہا ہے فلسطین کے اندر؟ مسلسل ظلم و زیادتیاں، مسلسل ناانصافیاں فلسطین کے اندر روا ہیں۔ گزشتہ 7 دہائیوں سے غیر قانونیت اور ناجائز ریاست اسرائیل کی جانب سے قبلہ اول پہ جو غاصبانہ قبضہ ہے اور نہتے فلسطین مسلمانوں کو جو تسلسل کے ساتھ قتل کیا جا رہا ہے، 7 اکتوبر 2023 سے تو غزہ کی تباہی اور بربادی کے مناظر، اب تک 40,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں جی، تقریباً 1 سال میں۔ ان میں معصوم بچے ہیں، خواتین ہیں، بوڑھے ہیں، بڑی تعداد میں۔ عام عمومی جگہوں پر، مساجد، اسکولز، پناہ گزین کیمپوں پر حملے، ہاسپٹلز پہ حملے، اور ایسے وحشیانہ حملے ہیں کہ جن کو دیکھ کر دل بہت افسردہ ہوتا ہے۔ بھائی دیکھیں، یہ آپ دوبارہ نعرہ لگائیے، مگر ان سے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حسینی بیٹھیں، ایسے جواب دیں جیسے جواب دینا چاہیے۔ صلوات ہدیہ کر دیں۔ دوسرا عالمی مسئلہ وہ ہمارے قریب کہی ایک ملک عمان میں کل رات مجلس پر حملہ ہوا ہے، فائرنگ ہوئی، ایک عمارت سے مسقط کے علاقے وادی کبیر امام بارگاہ پر حملہ ہوا، چند مومنین شہید ہیں اور کچھ زخمی ہیں۔ تقریباً صبح تک میں اتفاق سے کچھ ظاہر اکثریت پاکستانی اور ہندوستانیوں کی وہاں ہے اس مجلس میں، یا اگر عرب بھی ہیں تو وہ 300 سال پہلے جو گجرات سے ہماری گجرات کے برادری، خواجہ برادری کے جو لوگ پرانے گجراتی، لواتیہ فیملی، ان لوگوں کے زیر انتظام یہ امام بارگاہ ہے۔ بہت نقصان ہوا ہے، زخمیوں کی شفا یابی کے لیے اور شہیدوں کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے بلند صلوات پڑھیں۔
جو ہمارے ملک کے مسائل ہیں ان میں سب سے پہلا اہم مسئلہ عزاداری سید الشہداء اور ماتمداری کربلا، اس میں مسلسل یہ مملکت اور اس میں رہنے والے لوگ امام حسین کی عزاداری کو اپنی شہرگ حیات جانتے ہوئے اپنی عبادات کو انجام دے رہے ہیں، مگر یہاں ایسے ایسے منظر بھی نظر آئے۔ وہ 1988 ڈیرہ اسماعیل خان کے جلوس کی برآمدگی پر، سیون شریف میں ماتمداری کے مسائل ہوں، پارا چنار میں، پنجاب میں، گلگت بلتستان میں، کوئٹہ میں اور کراچی میں اور پنڈی میں راجہ بازار کا واقعہ یا کراچی عاشورہ کا سانحہ، یہ سارے کچھ ہونے کے باوجود ہر سال شان و شوکت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لہذا اس جلالت پر اور اس ابوہت پر اور اس مردانگی پر اور اس اپنے مولا سے کیے ہوئے عہد کی وفاداری پر تمام عزاداران سید الشہداء کو آج اس 9 محرم کی مجلس نشر پاک سے سلام پیش کرتا ہوں۔ قانون دان شخصیات تشریف فرما ہیں، بہت اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا مزار خاص طور پر، اور ابھی پچھلے دنوں پتہ چلا کہ سہون بھی اس مسئلے میں شامل کیا گیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت امام بری کاظمی اللہ مقامہ کا مزار راولپنڈی، شاہ لطیف کا مزار بھٹشا، جی حضرت شاہ شمس تبریز کا مزار ملتان، حضرت عبداللہ شاہ غازی کا مزار کراچی، حضرت لال شہباز قلندر کا مزار سہون شریف دادو، مجھے بتائیے یہ سب اوقاف کے اندر میں ہیں یا نہیں؟ ان درگاہوں پر پنڈی میں، بھٹشا میں، سہون پر اکثر جگہوں پر مجلس عزا ہوتی ہے، اور باقاعدہ ایک جگہ بھی معین ہے، باقاعدہ اوقات بھی معین ہے، اور ماتم ہوتا ہے، عزاداری ہوتی ہے، نوحہ خوانی ہوتی ہے، مجلس ہوتی ہے۔ صرف حضرت عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے جس پر ایسا نہیں ہے۔ میں بہت سالوں سے اس درد کو رو رہا ہوں، اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ قانون دان لوگ ذرا ہمت کریں اور سیکٹری اوقاف کو عدالت میں حاضر کروائیں۔ ہم اور انہیں بلا کر ان سے پوچھا جائے کہ تم سبب بن رہے ہو صوبہ سندھ میں فرقواریت کا۔ میں ان لوگوں پر تو کوئی بات ہی نہیں کروں گا جنہوں نے 2 محرم کو پوسٹیں چلائیں کہ ہم کامیاب ہو گئے مجلس رکوانے میں، تمہارا باپ بھی مجلس نہیں رکوا سکتا۔ کوئی مجلس نہیں رکی۔ ڈرو اس دن سے جس دن میں آپ کا فقیر شہنشاہ حسین نقوی جس دن یہ وصیت کر دوں کہ میں مر جاؤں تو میری قبر عبداللہ شاہ غازی کے مزار میں بنائی جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بہت تکلیف میں ہوں، یہ سرکاری ادارے فرقواریت پھیلا رہے ہیں۔ ضرورت کیا تھی تمہیں نوٹیفیکیشن تمہیں ایک نوٹس دینے کی، تمہیں ایک لیٹر جاری کرنے کی اور وضاحتیں دینے کی کہ ہاں مجلس نہیں ہوگی؟ 50 لوگ بھونکتے رہتے ہیں، بھونکنے دیتے، خاموش رہتے۔ تمہارا کام نہیں تھا کہ وزارت نے اور سیکٹری اوقاف نے اور حیدرآباد کے ڈائریکٹر نے یہ لیٹر جاری کیا کہ ہاں ہم آپ کو ضمانت دیتے ہیں کوئی مجلس نہیں ہوگی حضرت شہباز قلندر کے مزار پر اور حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر۔ کیوں ہمیں اس حد تک لے جانا چاہتے ہو کہ پھر تم یہ کہو کہ یہ وائلیشن ہے اور یہ
बगावत है और ये न जाने क्या क्या है। खबरदार, अब कोई और तरीका अपना जाएगा, अब इसे हाजिर किया जाएगा और हम पाकिस्तान की मोहतरम अदलिया से फैसला लेंगे और फिर अब्दुल्ला शाह गाजी के सिरहाने खड़े होकर मसाइब पढ़ूंगा। भाई देखिए बात, कौन है ये, कौन है ये? आप एक दफा बोलिए, बाकी खुद लगाएंगे ना वो, आप लोगों को तो क्या क्या चीजें समझानी पड़ेंगी। एक और सलवात पढ़े जरा नबी की जात पे। बात रोशन है मेरी। खबरदार कोई ये बात ना समझे कि मैं कोई जज्बाती बात कर रहा हूं। सुन्नी हमारी जान है, सुन्नी हमारे भाई हैं, आप उन्हें कवालियाँ करने दीजिए, आप उन्हें उनके अंदाज से न्याज नज़र करने दीजिए, आप उन्हें उनके अंदाज से वहाँ हाज़िरियाँ देने दीजिए। हमने हरगिज़ ये नहीं कहा, मगर ये भी नहीं होने देंगे कि ये मज़ार सुन्नियों के हैं। अगर मैंने बताना शुरू कर दिया ना कि तुम हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के कातिलों को रज़ी अल्लाह बोलते हो, तो मुंह छुपाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा मसला पंजाब पुलिस का है। पंजाब में इस साल फिर एनओसीयां जारी करने के बावजूद, मजालिस की एनओसीयां जारी करने के बावजूद कैंसिल की गई, घरों की मजलिसों को रोका जा रहा है और मुसलसल पंजाब पुलिस की तरफ से ज्यादतियां हैं जो हमें बर्दाश्त नहीं है। उलमा व ज़ाकिरीन और खुतबा की कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। मैं अपने लोगों से मुखातिब हूं कि तशय्यो को शफ़ाफ अंदाज से पेश करें, अकायद तशय्यो को, अकायद इस्लामिया को वाज़ेह अंदाज से पेश करें, अपने दरमियान अपने सफ़ों में इत्तेहाद, वहदत, भाईचारगी को, बर्दाश्त को फ़रोग़ दें और अपना हदफ और मकसद अय्याम अज़ा में सिर्फ़ और सिर्फ सैयद शुहदा के ज़िक्र को करार दें। अज़ीज़ों, 4th शेड्यूल का मसला बड़ा संगीन मसला है। 2 दफ़ा बहाने से छोटी छोटी बातों पर FIR काटी जाती है और फिर उस FIR के बुनियाद पर उस मोहतरम शख्सियत को 4th शेड्यूल में डाल दिया जाता है। हमारे पास पूरे मुल्क की फहरिस्त है कि कहाँ कहाँ इस उन्वान से ज़्यादतियाँ हो रही हैं। याद रहे, शिया मिसिंग पर्सन का मसला बड़ा हसास, बहुत ज़रूरी और काबिल तवज्जो है। आज भी मजलिस में वो माएँ आई हुई हैं, वो बच्चियाँ आई हुई हैं, वो छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं। मैं रियासती इदारों और हिफाजती इदारों से कहूँगा कि आपको पाकिस्तान की हिफाजत के लिए बहुत सारे कदम उठाना पड़ते हैं। हम हरगिज़ आपके कामों में दखालत नहीं दे रहे, मगर हम ये एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप शहरियों को गुम कर दें और कई कई साल तक शहरी पता ही ना हो कि वो हैं कहाँ। अगर इन्होंने कोई जुर्म किया है तो बहुत है तो 90 दिन के अंदर, जो आपका कानून है, जो आपका तरीक़ा है कि आप 90 दिन के अंदर अपनी तहक़ीक़ात को मुकम्मल करते हैं और उसके बाद अगर वो मुजरिम है तो आप पेश कर देते हैं उन इदारों को कि जिन इदारों के ज़रिए से केस आगे बढ़ेगा। और अगर वो मुजरिम नहीं होते, आपने समझ लिया कि नहीं इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो आप उन्हें छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ तो मसला कुछ और है, आपको कोई कहने वाला नहीं है। आपसे कौन कहे कि भाई आप अपने ही कानून और कायदे पर, जो आप ही हमें बताते हैं ना, आपकी शख्सियात ही हमें बताती हैं कि कायदा कानून यह है कि हाँ 3 महीने से ज़्यादा ये बंदा हमारे पास नहीं रहेगा, 90 दिन से ज़्यादा ये हमारे पास नहीं रहेगा। तो मगर ऐसा तो नहीं हो रहा। कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं जो मिसिंग पर्सन हैं। बहुत तकलीफ़ होती है मुझ जैसे लोगों को। मैं तो बहुत हकीर फ़कीर सा आदमी हूँ। शख्सियात तशरीफ़ फरमाए हैं, जब ये बच्चे आके सामने खड़े हो जाते हैं, जब ये माएँ आकर रो रही होती हैं, जब ये बच्चियाँ हमसे कह रही होती हैं कब हमारा भाई आएगा, कब हमारे बाबा आएंगे, तो हम क्या जवाब दें इन्हें। और हम जब आपसे बात करते हैं तो आप में से बाज़ इदारे ये फरमाते हैं हमारे पास नहीं है, फिर दूसरा फरमाता है नहीं उनके पास होगा, वो कहते हैं नहीं हमारे पास नहीं है। ये मुमलिकत है या नहीं? इसका कोई सर पैर है या नहीं? इसमें कोई कानून कायदा है या नहीं? इसमें कोई इंसान रहते हैं या नहीं? लिहाजा बड़ी दर्द के साथ ये आपसे अपील है कि इस पर तवज्जो करें। मुझे अंदाज़ा है कि अज़ान का वक्त करीब हो रहा है, लेकिन अज़ान का हम वक्फ़ा देंगे अगर ऐसा हो गया तो, और फिर आप तशरीफ़ फरमा होंगे। इसके बाद का मसला है FIRs और दाखिला
بندی اور زبان بندی کا مسئلہ. اس ملک میں اگر علامہ طالب جوہری پہ پابندی لگتی ہو، جب رحلت فرما گئے، اب تو ان کے زمانے میں ان پہ پابندی لگتی تھی. اس ملک میں اگر علامہ ساجد علی نقوی پہ پابندی لگتی ہو، اگر اس ملک کے اندر مولانا طارق جمیل پہ پابندی لگتی ہو، اس ملک میں اگر مثلا میں آپ کے سامنے حقیر فقیر بیٹھا ہوں پابندیاں لگتی ہوں، کوئی میرڈ ہے، کوئی قاعدہ ہے، کوئی فارمولہ ہے، کس کے مطابق آپ پابندیاں لگاتے ہیں؟ آپ تو 2 صفحوں کا کاغذ بھی پورا نہیں پڑھتے اور سائن کر دیتے ہیں. اس 2 صفحوں کے کاغذ میں ایک نام 4 دفعہ ہوتا ہے. اگر آپ نے پڑھا ہوتا تو آپ کو نظر آ گیا ہوتا کہ یہ نام دوبارہ آ گیا ہے. آپ تو اتنی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے، اور جتنے اہم کاغذ پر آپ سائن کر رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی معمولی کاغذ تو نہیں ہے، یہ کوئی ٹماٹر پیاز دلوانے کا تو نوٹیفیکیشن نہیں ہے. یہ آپ ایک شخصیت کو روک رہے ہیں جس کے لاکھوں کی تعداد میں چاہنے والے ہیں، جسے لوگ سننا چاہتے ہیں، جس کا اپنی جگہ پر احترام ہے، اس کا مقام ہے، اس کی خدمات ہے، اس کی جد و جہد ہے، وطن کے لیے بھی جد و جہد ہیں، اور انسانی بنیادوں پر فلاحی امور میں بھی اس کی جد و جہد ہے. آپ جس پہ چاہتے ہیں پابندیاں لگا دیتے ہیں. کوئی قاعدہ ہے، کوئی قانون ہے، کوئی شرائط ہے، کوئی میرٹ ہے، کوئی آپ کے پاس اصول ہے. ایک وہ بندہ جو اسپیشل برانچ کا ایک محترم، وہ ایک رپورٹ بناتا ہے، اس ایک رپورٹ کی بنیاد پر آرمی چیف تک محترم اثر لیتے ہیں، صوبائی وزیر اعلیٰ صاحب تک اثر لیتے ہیں، اس کا گورنر صاحب بھی اسی کو مان لیتے ہیں. خدا کے واسطے اپنا کوئی نظام بہتر کرو، اپنے طریقوں کو بہتر کرو. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اس سے بلند صلوات. قومی نصاب تعلیم کا یکساں بنیادوں پر ترتیب دینا. پاکستان کا ہر شہری، ہر بچہ حق رکھتا ہے کہ اسے ایک جیسی تعلیم دی جائے. معیار تعلیم کو ایک معیار پر لے کر آنا اور یکساں نصاب تعلیم کا مرتب کرنا بہت اچھا نعرہ ہے، بہت اچھی بات ہے، پسندیدہ عنوان ہے. لیکن جب یہ بات آگے بڑھتی ہے تو آپ اس ملک کے نظام تعلیم کو مسلکی بنیادوں پر مرتب کرتے ہیں. یہ پاکستان قائد اعظم کا پاکستان ہے. یہ دیوبندیوں کا ہے، یہ دیوبندیوں کا نہیں ہے. یہ بریلویوں کا ہے، یہ بریلویوں کا نہیں ہے. یہ شیعوں کا ہے، یہ شیعوں کا نہیں ہے. یہ سب کا ہے. آپ جب بچوں کے لیے نظام تعلیم کو مرتب کر رہے ہیں تو آپ نے کیسے امیر شام کا نام لکھ دیا، اسے ہیرو بنا کر پیش کر دیا. ہم نہیں مانتے اسے. آپ نے کیسے حضرت ابو طالب کا نام اس عنوان کے ساتھ لکھ دیا جو کوئی ایک مسلک مانتا ہے، سارے مسلمان اس بات کو نہیں مانتے، اور 50 مسئلے. اصلی بات آپ کے حوالے ہو گئی. متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یکساں نظام تعلیم کے اندر ہمیں اعتماد میں لیا جائے. ہماری شخصیات نے جو تحفظات لکھ کر دیے ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے. ملکی سطح پر سانحات ہوئے اس ملک کے اندر. راولپنڈی کا سانحہ، کوئٹہ کا سانحہ، پشاور کا سانحہ، ڈیرہ اسماعیل خان کے سانحات، کراچی کا سانحہ، جی بڑے بڑے شکارپور کا سانحہ. کسی ایک سانحے کی اب تک رپورٹ سامنے نہیں آئی. بتاؤ ان شہریوں کو یہ کیوں مارے گئے؟ بتاؤ کس نے مارا؟ کون مارنے والا تھا اور کون سہولت کار تھا؟ اتنے بڑے بڑے سانحات اس ملک کے اندر ہو گئے. ہمارا خون بہا اس ملک میں. ہمارے سے مراد ہم عزاداروں کا، جس میں سارے لوگ شریک ہوتے ہیں. مگر آج تک نہیں بتایا گیا کہ ان کے ساتھ جنہوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، وہ کون لوگ تھے. مانسیرا میں 15 سال سے جلوس رکا ہوا ہے عاشور کا. صرف ایک چھوٹی سی FIR کاٹ کر بہانہ بنایا اور عزاداری مانسیرا میں نہیں ہوتی. یہ ایک افسوسناک خبر ہے جو پچھلے سال بھی میں نے آپ سے عرض کی تھی. زائرین کے لیے پالیسی، زیارت پالیسی مرتب کی گئی عمران خان صاحب کے زمانے میں. اسے ناتمام چھوڑ دیا گیا دوسرے عبوری دور میں، اور عبوری دور بھی ختم ہو گیا. اب بظاہر حکومت ہے مگر اب تک زیارت پالیسی کی کوئی خبر نہیں ہے. 10 لاکھ سے زیادہ پاکستانی ایران، عراق، شام جاتا ہے. یہ پاکستان کے شہری ہیں.
یہ پاکستان کے شہری ہیں، انہیں وہاں مسائل کا سامنا ہے، ان کے لیے زیارت پالیسی مرتب کرنے کی ضرورت تھی ہے، مگر ہمارے جو تحفظات اور ہمارے اس کے اندر جو اعتراضات ہیں، جو آپ نے ابھی رف بنائی ہے، ابھی آپ نے مجوزہ بنایا ہے، ابھی آپ نے تجویز پیش کی ہے تحریری طور پر، 3 وزارتوں نے مل کے یہ زیارت پالیسی بنائی ہے، اس میں ہمیں تحفظات ہیں، ان کو مکمل کرنے کے بعد تحفظات کو دور کیا جائے، شمار کرے۔ دو مسئلے اور ہیں، ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ یہ کہ پاکستان کے اداروں میں ہمارے بارے میں، جن اداروں میں، پاکستان کے جن مذہبی اداروں میں ہمارے بارے میں فیصلے ہوتے ہیں، یعنی ان فیصلوں کی زد میں، ان فیصلوں کے سائے میں، ان فیصلوں کے نقصانات میں، ان فیصلوں کے نقصانات میں، ان فیصلوں کے فائدوں میں ہم بھی آتے ہیں، یعنی ان کا ہم سے بھی تعلق ہے۔ ان اداروں کے اندر ہماری نمائندگی یا نہیں ہے یا ہمارے تناسب کے مطابق نہیں ہے، لہٰذا میں پاکستان کی ریاست سے کہہ چکا ہوں، الحمدللہ آپ کو یہ جان کر اطمینان رہنا چاہیے کہ میں اس مجمع میں بولنے سے پہلے دروازے بجاتا رہتا ہوں، بجا چکا ہوں۔ شاید ہی صوبے اور ملک کی سطح کی کوئی شخصیت ہو جہاں ہماری یہ تحریریں نہ گئی ہوں۔ بعض کو اپنے ہاتھ سے میں نے دی ہیں، بعض کو کسی بڑی انہی کے ہم منصب شخصیت کے ذریعے سے پہنچائی ہیں۔ میں جو بول رہا ہوں مجھے پتہ ہے میں کیا بول رہا ہوں، اور وہ لوگ بھی اس بات کی طرف توجہ کر رہے ہوں گے کہ جن تک یہ میری آواز جائے گی۔ تو ہم پہلے گفتگو کے قائل ہیں، پھر جن کے مسئلے ہیں ان کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ مسئلے تو آپ کے ہیں نا، آپ کے حقوق پامال ہو رہے ہیں نا، آپ کے مسئلے پیچیدہ ہو رہے ہیں نا، تو یہ کام اس ممبر کا، میرا، مجھ جیسے لوگوں کا ہونا چاہیے۔ تو ان اداروں میں ہماری نمائندگی نہیں ہے، خاص طور پر وفاقی شرعی عدالت میں، ادارہ تحقیقات اسلامی میں اور اسلامی نظریاتی کونسل میں۔ آپ رکھیے میرے بھائیوں کو جو اور مسالک کے لوگ ہیں، ان کا حق ہے، وہ رہتے ہیں، ان کا ملک ہے، لیکن دوسروں کے حقوق کو ضبط کر کے اپنے حقوق حاصل کرنا یہ کوئی معقول بات نہیں ہے، یہ نہ شرعی بات بھی نہیں ہے، یہ اخلاقی بات بھی نہیں ہے۔ ان کے حقوق ہیں، انہیں دیں، ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں گے، ہم ان کے حقوق جب پامال ہو رہے ہوں گے ہم آواز اٹھائیں گے، لیکن جو ہمارے حقوق پامال ہو رہے ہیں، ہر صوبے سے اسلامی نظریاتی کونسل میں ہماری نمائندگی ہونی چاہیے۔ آپ 1 اور 2 لے کر، کبھی کبھی 2 تو بہت ہی کم رہے ہیں، ہمیشہ 1 نمائندگی ہماری اس ملک میں، ہم اسی تناسب کے ساتھ ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر، اور ایسے اہم فیصلے ہوتے ہیں، لہٰذا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہر صوبے سے، میں نے نام بھی تجویز کے طور پر پیش کیے ہیں، ہر صوبے کی ممتاز شخصیات کے نام دیے ہیں کہ آپ ان کو پر غور کریں، اور انہیں، ان کے فرشتوں کو بھی ان شخصیات کی نہیں پتہ ہوگا کہ جنہیں، جو قابل لوگ ہیں، سینئر لوگ ہیں اور قابل ہیں اور مجتہدین سطح کے علماء ہیں، انہیں اسلام، کیونکہ وہ علمی فورم ہے نا، وہ تحقیقاتی فورم ہے، تو اس پر ہماری نمائندگی کو یقینی بنایا جائے۔ بجٹ جو پیش کیا گیا ہے وہ اور کمر توڑنے کے لیے تھا، یہ مہنگائی میں اضافے کا اور مشکلات میں اضافے کا سبب ہے۔ عزیزو، میری طرف سے تھوڑی سی کوتاہی ہے، ہم نے محترم جناب وقار مہدی صاحب سے، محترم ناصر شاہ صاحب سے بھی کہا، مگر ان سے بہت سارے کام ہوئے، انہوں نے بڑی خدمات کی، مگر ایک مسئلہ ان سے حل نہیں ہو پایا، اور وہ گرین لائن کا 9 اور 10 محرم کو بند نہ ہونا ہے۔ یہ عزادار جو پبلک ٹرانسپورٹ اس دن نہیں ہوتی، چھٹی ہوتی ہے، اور مسائل ہوتے ہیں، جگہ جگہ رکاوٹیں اور متبادل رستے بنائے جا رہے ہوتے ہیں، تو عوام کو بڑی مشکل کا سامنا ہے مرکزی جلوس میں آنے میں، اس مرکزی مجلس میں آنے میں، خاص طور پہ جس پٹی پہ گرین لائن چلتی ہے، اس پٹی کے سے جو وابستہ علاقے ہیں، کم و بیش وہاں 1 کروڑ لوگ یا کم سے کم 50 لاکھ لوگ رہتے ہوں گے، ان لوگوں کے لیے یہ سہولت تھی کہ یہ 2 دن کے لیے گرین لائن بند نہ کی جاتی، جیسے سال بھر میں بھی بند ہوتی، تو بھائی 2 دن بھی کیوں بند ہو رہی ہے، یعنی 9-10 محرم کو کیوں بند ہو رہی ہے یہ؟ تو ہم نے ان شخصیات سے بھی کہا، انہوں نے کوششیں کی، لیکن مسئلہ اب تک حل نہیں ہو پایا۔ وقار بھائی تشریف لے آئے ہیں، میں پھر ان سے گزارش کروں گا، مجھے رات کو بتایا گیا ہے کہ جو وزیر ٹرانسپورٹ ہیں، یہ ایک ادارہ تو وفاق کا ہے لیکن صوبائی سندھ حکومت کے انڈر میں ہے یہ ادارہ، تو جو وزیر صاحب ہیں، جو ٹرانسپورٹ کے وزیر ہیں، میمن صاحب، وہ محترم
میں نے رات کو ان کو دیر سے رابطہ کیا، مگر 3 بجے ظاہر ہے کوئی وقت تو نہیں تھا رابطہ کرنے کا. تو وقار بھائی سے مجھے ایک دفعہ میں سب کے سامنے ان سے کہہ رہا ہوں، یہ میرے بڑے ہیں، میرے بابا کے دوست ہیں اور اس قوم کا فرد ہیں، کہ ایک دفعہ اور کوشش کر لیجئے، ہو سکتا ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے. ایک بلند صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اس سے بلند صلوات پڑھ لیجئے. یہ جو گفتگو آپ کے سامنے ہوئی یہ عالمی اور ملک کی سطح کی گفتگو تھی. کوشش کی کہ جو ہمارے مسائل ہمارے سینئرز نے مجھے متوجہ کیا ہے، خود میری جن پہ توجہ تھی میں آپ کے سامنے رکھتا. اگر میری کوئی بات ناگوار گزری ہو، کوئی میرا جملہ ایسا ہو کہ جو شایع نشان نہ رہا ہو، تو میں سب سے پہلے اپنے اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں، پھر اپنے مولا سے معافی مانگتا ہوں، اور پھر مولائیوں سے معافی مانگتا ہوں، اور مسلمانوں سے، سارے شہریوں سے. ارادہ صرف اور صرف یہ ہے کہ کسی طرح شفافیت بڑھے، ہمارے مسئلوں کا حل نکالا جائے، اور یہ شہری آسودہ خاطر ہو کر زندگی گزارے. قربتاً الی اللہ، اللہ میرا جانتا ہے. اللہ ہمیں خلوص اور سچائی عطا فرمائے. ہم اس گھرانے کے عزادار ہیں جنہوں نے خالصتاً للہ، قربتاً الی اللہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا. آج 9 محرم تاسوعہ ہے، کربلا تیار ہو رہی ہے. مجاہد اپنے اپنے لباس رزم کو آمادہ کر رہے ہیں. آوان امام حسین، انصار امام حسین تیار ہو رہے ہیں کہ انہیں کسی طرح مولا جہاد کے لیے بھیج دیں. حضرت حبیب حضرت زہیر سے کہہ رہے ہیں کہ پہلے میں جاؤں گا. حضرت عابس حضرت شوذب سے کہہ رہے ہیں کہ پہلے میں قربان ہوں گا. اور وہاں اہل بیت میں حضرت زینب عنو محمد سے فرما رہی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو علی اکبر شہید ہو جائیں. میرے بچوں پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو گے. ادھر حضرت ام فروہ حضرت قاسم سے فرما رہی ہیں میرے لال میں غیر خاندان کی ہوں، تمہیں اپنے چچا پہ جان قربان کرنی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کمی کوتاہی رہ جائے تو لوگ یہ سوچیں کہ دودھ کا اثر تھا، تربیت کا اثر تھا. ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے. ایک ماں علی اکبر کی ماں ہے جو خاندانی طور پر بھی شاہی خاندان سے ان کا تعلق ہے، یعنی ایک شاہی خاندان سے آئی تھیں، دنیاوی شاہی خاندان سے آئی تھی اور اخروی شاہی خاندان کی بہو بنی. یہ بی بی ام لیلہ بنت امرؤ القیس علیہ السلام، امام حسین کی زوجہ، مولا علی کی بہو، جناب زہرا کے حسین کی زوجہ اور علی اکبر کی ماں. رات کو اپنے بچے سے کہہ رہی تھی بیٹا کل کیا ہوگا، کیسے قربانی دو گے؟ بیٹا سب سے پہلے جانا ہوگا. دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر حسین کے بچے پہلے نہ مارے گئے تو یہ کہہ دیا جائے، یہ تصور کیا جائے کہ گھر والے تو باقی رہ گئے، لہذا آواز آئی تقدم ولدی، پہل تمہیں کرنی ہے، تقدم تمہیں، مقدم تمہیں ہونا ہے. لہذا کہا جاتا ہے کہ جب اہل بیت کی قربانیاں شروع ہوئیں تو پہلی شہادت بھی حسین کے بیٹے کی تھی اور وہ حضرت علی اکبر کی شہادت تھی، اور آخری شہادت بھی حسین مولا کے بیٹے کی تھی اور وہ علی اصغر کی شہادت تھی. علی اکبر کو علی اکبر کہتے اس لیے ہیں کہ وہ شہادت میں اکبر ہیں، ورنہ جو
سن و سال میں بڑا ہو، اہل بیت کی سنت تھی کہ اس کی شادی ہونی چاہیے تھی، اس کے زوجہ اور اس کے بچے ہونے چاہیے تھے، مگر امام سجاد کی اولاد ہے، امام سجاد کی زوجہ ہیں اور حضرت علی اکبر کی شادی بھی نہ ہوئی ہو، تو یہ علی اکبر سے مراد سن و سال میں اکبر نہیں ہے، بلکہ یہ قربانی میں اکبر ہیں، یہ اپنی جانثاری میں اکبر ہیں۔ اللہ آپ کو گریے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو پرسے کا موقع عطا فرمائے۔ عزادارو، ہر شہید کی شہادت میں کچھ نہ کچھ امتیاز ضرور تھا۔ حضرت علی اکبر کی شہادت میں بھی کچھ امتیازات ہیں۔ ایک امتیاز تو یہ تھا، ایک علیحدہ صفت تو ان کی شہادت کی یہ تھی کہ مولا نے کسی مجاہد کو بھی خیموں میں بیویوں سے رخصت لینے کے لیے نہیں بھیجا، فقط حضرت علی اکبر سے فرمایا جاؤ اپنی ماں سے اجازت لو۔ جب آ کے کہا نا بابا مجھے جانے کی اجازت ہے، تو فرمایا جاؤ اپنی پھوپھی سے جا کے اجازت لو، جاؤ سکینہ انتظار کر رہی ہے، میرے بچے جاؤ جا کر بیویوں سے اجازت لو۔ اور حضرت علی اکبر نے بھی خیموں کے درمیان کھڑے ہو کے آواز دی، السلام علیکن یا زینب یا ام لیلہ یا رباب یا جاریت فضا یا سکینہ، ھذا السلام سلام الآخر، یہ میرا آخری سلام ہے۔ جیسے ہی سنا نا یہ آخری سلام ہے، خیموں میں رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں، اجرکم اللہ، گریے کی صدائیں بلند ہو گئیں، بیویاں اپنے اپنے خیموں سے باہر آئیں اور ایک بڑے خیمے میں حضرت علی اکبر کو لے گئیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے تکلف نہ کریں، اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ ایک بڑے خیمے میں حضرت علی اکبر کو لے گئیں۔ اب کوئی بیوی ہے جو ایک بازو پکڑے کھڑی ہے، دوسری بیوی ہے جو دوسرا بازو تھامے کھڑی ہے، ایک بیوی ہے جو سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہے، ایک دوش پر ہاتھ رکھے ہوئے ہے، اور ایک بیوی ہے جو دامن پکڑے کھڑی ہے۔ علامہ ذیشان ادر جوادی اللہ مغفرت فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ حضرت علی اکبر کی رخصت کا حال پڑھتا ہوں نا کہ بیویوں نے علی اکبر کو ایک گرد حلقہ بنایا ہوا تھا، کوئی کہہ رہی تھی ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، کوئی کہہ رہی تھی ابھی کیوں جا رہے ہو، کوئی کہہ رہی تھی علی اکبر تم تو ہمارے پردوں کے محافظ تھے، اور ان بیویوں میں ایک بیوی تھی جو دامن نہیں چھوڑ رہی تھی۔ علامہ فرماتے ہیں کہ یقیناً وہ کوئی چھوٹی بیوی تھی، آواز دے رہی تھی سکینہ بھیا ارحم غربتنا، بھیا ہماری غربت پہ رحم کرو، بھیا بابا اکیلے ہو جائیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ بیویوں سے رخصت لی حضرت علی اکبر نے، جیسے ہی خیمے سے باہر آئے امام حسین نے اپنے ہاتھ سے علی اکبر کے سر پہ امامہ باندھا، تلوار حمائل کی اور سجا کر بنا کر حضرت علی اکبر کو گھوڑے پر بٹھایا، اور جب گھوڑے کو رخصت کیا جاؤ میرے لال جا کر اپنی جہاد کو پیش کرو۔ جب حضرت علی اکبر روانہ ہوئے نا سنیں گے تو کچھ آگے گھوڑا چلا تھا کہ کان میں آواز آئی جیسے کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اب جو مڑ کر دیکھا تو بوڑھا باپ مہلن مہلا یا بنیا، اے میرے لال آہستہ جاؤ۔ حضرت علی اکبر گھوڑے سے اتر آئے، آگے بڑھ کر کہا بابا آپ نے تو رخصت دے دی تھی، فرمایا کاش تم جیسا جوان بیٹا ہوتا، پھر میں تم سے پوچھتا کہ جوان کو مرنے کے لیے کیسے بھیجا جاتا ہے۔ اس وقت امام حسین نے وہ کلمات زبان پہ جاری فرمائے، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، یا اللہ اس قوم اشقیاء پہ گواہ بن جا، میں ان کی جانب اب اسے بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی کی شبیہ ہے، جو شبیہ مصطفیٰ ہے، جو شکل و شمائل میں بالکل مصطفیٰ لگتا ہے۔ اللہ اللہ، علی اکبر میدان کربلا پہنچے، علی اکبر نے رجس پڑھا، بہت سے دشمنوں کو فنار کیا، 40 یا 45 کی تعداد لکھی ہے، اکیلے علی اکبر نے یزیدی سپاہیوں کو فنار کیا ہے اتنی بڑی تعداد میں۔ اور پھر حضرت علی اکبر کو مسلسل زخم لگتے رہے، بہت دیر تک علی کا پوتا لڑتا رہا، بہت دیر تک عباس کا شاگرد لڑتا رہا۔ ایک مرتبہ قریب سے آ کر ایک شخص نے سینے پہ برچھی ماری، حضرت علی اکبر سے گھوڑے پر بیٹھا نہیں گیا، گھوڑے سے گرتے ہوئے آواز دی بابا میرا سلام آخر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجلس ہو گئی، گریہ ہو گیا، 2 منزلیں اور میرے ساتھ آ جائیے، جن آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے وہ اللہ سے آنسو مانگیں گے۔ حضرت علی اکبر گھوڑے سے زمین کی طرف آئے، سنیں گے عزادارو بہت سخت جملہ ہے جو اب میں کہنے جا رہا ہوں۔ جیسے ہی آواز آئی نا بابا میرا سلام قبول کیجئے،
امام اپنی جگہ سے چلے، سنیں گے، امام اپنی جگہ سے چلے، چند قدم چل کے گر گئے۔ حسین مولا علی اکبر تک پہنچنے میں 6 مرتبہ گرے ہیں۔ حسین گرتے تھے پھر اٹھتے تھے اور آواز دیتے تھے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، اے میرے لال میری آنکھوں کا نور چلا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ آواز دی علی مجھے آواز دو، یا علی کہتے ہوئے آگے بڑھے، علی اکبر مجھے آواز دو، تو پیروں کے قریب سے آواز آئی بابا میں آپ کے قریب ہوں۔ میرے مولا بیٹھ گئے، حضرت علی اکبر ہیں جو زمین کربلا پر ہیں۔ علی اکبر کے پیشانی کا بوسہ لیا، جیسے ہی اٹھانا چاہا تو علی اکبر نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی۔ بیٹا کیا بات ہے؟ بابا میرے سینے میں برچی ہے، برچی کا پھل ٹوٹ گیا ہے، میرے سینے میں برچی اتری ہوئی ہے۔ میرے مولا نے حضرت علی اکبر کے لباس کو کھولا، برچی اندر تک تو اتری ہوئی ہے، اسے نکالنا چاہا تو علی اکبر نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی۔ ایک مرتبہ آواز دی نانا رسول آئیے، نانا اپنے ساتھ ابراہیم کو بھی لائیے، میں اپنا اسماعیل ذبح کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کے برچی کا پھل نکالا، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ امام نے سینے پہ سینہ رکھ دیا، لبوں پہ لب رکھ دیے۔ تسلی تسلی، حوصلہ حوصلہ حوصلہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ایک منزل اور میرے ساتھ آ جائیے، حوصلے سے سنیے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے مولا نے حضرت علی اکبر کو جب دیکھا کہ اب روح پرواز کر رہی ہے تو ایک مرتبہ ادھر روح پرواز کرنے کو ہے، علی اکبر کی روح بدن سے نکلنے کو ہے، ادھر علی اکبر کی آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میرے مولا حسین نے فرمایا علی اکبر کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا بابا میرے سرہانے نانا آ گئے، ان کے پاس 2 جام ہیں آب کوثر کے، نانا 2 جام لے کر آئے ہیں، ایک میرے لیے لے کر آئے ہیں، ایک آپ کے لیے لے کر آئے۔ فرما رہے ہیں اے علی اکبر میرے حسین سے کہو میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، بابا مجھے نانا رسول آب کوثر پلانے آئے ہیں اور ایک جام آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ امام حسین نے یہ سن کر پیشانی کا بوسہ دیا۔ ایک مرتبہ آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس عزادارو اس منزل کے لیے میں نے آپ کو بہت روکا، بہت زحمت دی۔ جب حر کے بیٹے کا لاشا اٹھا رہے تھے نا تو حر نے بڑھ کر کہا تھا مولا یہ غلام زادہ ہے، تو امام نے فرمایا تھا حر جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا، حر کے بیٹے کی میت حر کے بیٹے کی میت امام حسین نے اٹھانے نہیں دی، لیکن اب علی اکبر کا جنازہ ہے، حسین جوان بیٹے کی میت اٹھا رہے ہیں۔ میرے لیے بڑا پیچیدہ مسئلہ تھا کہ اس مسئلے کو میں کیسے حل کروں۔ وہاں امام فرما رہے ہیں جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا، یہاں خود حسین اپنے بچے کا لاشا اٹھا رہے ہیں کہ میں نے منظر یہ دیکھا جب امام نے لاشا اٹھایا تو حسین سے اٹھ نہیں رہا تھا، تو برابر سے ایک بی بی کی آواز آئی۔ اب جو مڑ کر دیکھا تو جناب زینب کھڑی تھی، آواز دے کر کہا بھیا یہ لاشا زینب اٹھائے گی۔ یا حسین